دیکھیے اس سے پہلے کہ میں اس کیس کی، کیونکہ 229 پیجز ہیں، تقریباً 229 پیجز ہیں، ظاہر ہے لیگل پوائنٹس بھی ہیں، آپ کے میتھمیٹکس بھی ہے، اکاؤنٹس بھی ہیں، تو اس کو بڑی تفصیل سے پڑھنا ہے، دین اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن چیدہ جو نکات ہیں اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا اگر آپ 204 کا 3-4 سب کلوز پڑھیں گے نیچے تک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی پارٹی کو کس قسم کی فنڈنگ ملنی چاہیے، اور اگر کون سی ایسی فنڈنگ ہے جو پروہیبٹڈ ہے، اور کس فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہوگی اگر غلط ہوا۔ تو موجودہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے آج کہ پی ٹی آئی نے اکاؤنٹ چھپائے، پی ٹی آئی نے کنسیل کیے، پی ٹی آئی یہ بتانے سے قاصر رہی کہ اس کو جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے وہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے، حالانکہ ڈیٹیلز بہت سی آ چکی ہے، اسٹیٹ بینک نے اپنے طور پر معلومات کر لی، پی ٹی آئی نے نہیں دی، پی ٹی آئی نے اکاؤنٹ چھپایا، پی ٹی آئی نے ان پیسے جو فنڈز آئے ان کو چھپایا، مختلف جگہوں سے جو فنڈ آئے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا، اور جو انہوں نے آپ کے اکاؤنٹس دیے وہ بھی لمیٹڈ اکاؤنٹس دیا، بہت بھاری بھرکم اکاؤنٹ سامنے آیا۔ تو اب ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ان سب کے جو سربراہ ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے، وہ رسپانسبل ہے۔ جھوٹ بولنے پر، فنڈ چھپانے پر، فنڈز کی جو یوز کیا فنڈز اس کا نہیں پتا، فورن کمپنی سے، فورن نیشنل ڈالر سے، فورن غیر ملکی لوگوں سے، غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈز آئے، جو فنڈ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ سے آئے اس کا ذکر نہیں ہے، جو اکاؤنٹس ہے وہ بھی چھپائے گئے۔ تو گویا فنڈ چھپانے اور فنڈز غیر قانونی طریقے سے جمع کرنے، غیر قانونی غیر آئینی فنڈز کلیکٹ کرنے، اور آپ کے فنڈز کو استعمال کرنے، اور اکاؤنٹ کو چھپانے، اور فنڈز کو ظاہر نہ کرنے، جھوٹ بولنے، خیانت کرنے کی بنیاد پر بظاہر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ اگر ممبر ہیں تو وہ تو نااہل لوگ ہیں، وہ صادق اور امین تو رہے نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے جو 229 پیجز دیے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے ان کے جو سربراہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹ چھپایا، فنڈ چھپایا، فنڈ کی یوٹیلائزیشن چھپائی، جن ملکوں سے فنڈز ملا وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو اسٹیٹ بینک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے صرف 12 اکاؤنٹس دیے، جو میں نکات بتاؤں گا ان میں تو 12 دیے، 53 نکلے، بتائیے، سوچیں آپ۔ غیر ملکی لوگوں نے بھی فنڈز دیا، غیر ملکی کمپنی نے بھی فنڈز دیا، اور دوسرا یہ کہ جی جو فورن نیشنل ڈالرز ہیں ان کی طرف سے فنڈز ہیں، وہ کتنے آئے میں بتاؤں گا۔ تو ایسی صورتحال میں ایک ایسا شخص جو کسی پارٹی کا سربراہ ہو، وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 204 کی وائلیشن کر رہا ہو اور 62-63 کی وائلیشن کر رہا ہو، تو وہ تو صادق اور امین تو نہیں ہوا نا، یا ہوا نہیں ہوا۔ تو گویا آپ کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین صادق اور امین نہیں ٹھہرے جاتے۔ ابھی تو فوجداری مقدمات، ابھی تو بہت کچھ نکلے گا، ابھی تو یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کسی نے کہا یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ ابھی تو آپ کو اس سمندر میں یا اس پانی کے اندر جو برف کا ایک کونا نکلا ہوا دکھ رہا ہے، جب آپ اس کونے کو پکڑیں گے تو پتہ چلے تو پورا پہاڑ نیچے ہے، ابھی وہ کونا شروع ہو چکا ہے، آ چکا ہے۔ تو اس میں فوجداری مقدمات بھی ہے، جیل بھی ہے، سزا بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ قومی سلامتی کے خلاف غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ ہے، اس کی بھی لسٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ کیس
جو ہے اور اس کی باضابطہ اب سماعت جو ہے وہ ہونے والی ہے عدالت الیکشن کمیشن کی عدالت میں اب یہ سماعت. اور اکبر ایس بابر سرخرو ہے, انہوں نے تو 28 بینک اکاؤنٹ کی باری 4 ملازمین کے یہاں تو 53 اکاؤنٹس سامنے آ گئے. نیوزی لینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ کے بہت سے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل انہوں نے نہیں دی. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سورس اینڈ ڈیٹیل, کہ آپ کو سورس بھی دینا ہے, ڈیٹیل بھی دینا ہے کہ ڈیٹیل کیا آئی ہے اور کہاں خرچ ہوئی ہے. یہ نہیں دیا اینڈ یہ نہیں دیا تو گویا آپ پکڑے گئے. اور چند اہم ترین نکات اس کے باوجود کہ میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب, عارف الوی سیکرٹری جنرل تھے اس زمانے میں, اور اسد قیصر صاحب جو اسپیکر ہیں, یہ سب نااہل بھی ہو رہے ہیں رپورٹ کے مطابق. یہ جو رپورٹ آئی ہے اب اس کے مطابق یہ صادق اور امین نہیں رہے. اور فوجداری مقدمات اپنی جگہ ہے, اور بھی ممبرز ہیں ان کے جو کہ صادق اور امین نہیں ہوں گے. بہرحال تو ہم چلتے ہیں کہ اہم ترین نکات کیا ہو سکتے. جس طرح میں نے یہ بتایا کہ 3 بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب فورن فنڈنگ کیس میں بین الاقوامی غیر ملکیوں کی فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی. نہیں ایسا نہیں ہے. تقریباً 41 لوگوں کے فنڈز یہاں پہ 41 لوگوں کے جو غیر ملکی یعنی فورن اوریجن ہے ان کا آپ کے 41, اور 47 تو ایسے ہیں جو فورن نیشنل ڈالرز اکاؤنٹس کا جو فنڈ ہے اس میں 47 لوگوں کے نام ہے, ادھر 41 لوگوں کے نام ہے. اس کے علاوہ تفصیل ہے, میں کسی وقت دکھاؤں گا, تفصیل ہے غیر ملکی کمپنیوں سے جو فنڈز آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں, کہیں $14,000, کہیں کتنا $1,000, یہ اتنے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں پروہیبٹڈ ہے, تینوں غلط ہے, تینوں غیر قانونی ہے, تینوں قومی سلامتی کے خلاف. یہ غیر ملکی فورن ایجنٹ سے فنڈز, فورن نیشنل ڈالر سے فنڈ اینڈ غیر ملکی کمپنی سے فنڈ, اور ان کمپنیز میں انڈیا اور یہودی کمپنی شامل ہے. یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ تو الزام لگاتے تھے نا اکبر ایس بابر, یہ تو ثابت ہو رہا ہے, وہ تو سرخرو ہو گئے, وہ تو صادق اور امین ہے. آج وقت نے ثابت کیا کہ وہ صادق اور امین ہے, اور جس کو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں ثاقب نثار صاحب, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جج کے نام پر کلنک ہیں, سیاہ کاری کی ہے انہوں نے, اس ادارے کو تباہ کیا ہے, اس پوسٹ کی بے حرمتی کی ہے. ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو جو صادق اور امین کا جو ہے وہ تاج پہنایا تھا, وہ تاج آج پاش ہو گیا ہے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سے. یہ کسی شخص کے الزام سے نہیں, خود پاکستان کے ایک اہم آزاد خود مختار آئینی ادارہ الیکشن کمیشن نے ایکسپوز کر دیا, اور اکبر ایس بابر کو تاریخ نے صادق اور امین کر دیا. تو یہ 3 اکاؤنٹس موجود ہیں, ان کی ڈیٹیلز بھی ہے, تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کہ تقریباً 12 اکاؤنٹس دیے تھے پی ٹی آئی نے, اور 53 12 کے بعد 14 ہو جاتے, 16 ہو جاتے, 19 ہو جاتے, چلو 28 ہو جاتے یار. یہاں تو 53 اکاؤنٹس ہیں, اور بہت سی ملکوں میں جو ہیں وہ تو رسائی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ہمیں اس کی ڈیٹیلز ہی نہیں دی. اسی طریقے سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس جو فنڈز آیا, ان کے پاس جو پیسہ آیا, ان کے پاس جو کچھ بھی آیا, جن لوگوں نے بھی دیا, وہ ڈیٹیل بھی نہیں دے رہے. ان کی وہ رسیدیں, وہ اکاؤنٹ کی جو آپ کے وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہوتے, اس سے میچ نہیں کر رہا. میں نہیں کہہ رہا, اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی. پیسہ کہاں خرچ ہوا, کہاں گیا بھائی؟ یہ پیسہ ایک تو غلط آیا, غیر آئینی آیا, غیر قانونی آیا, کہاں گیا؟ کچھ نہیں پتا. آپ دیکھیں ایک اور زیادتی, یہ مڈل ایسٹ والے اور یہ یو اے ای والے, یہ سعودی عرب والے, وہ جو وہاں پہ ذوالقرنین صاحب تھے, دوسرے لوگ تھے جنہوں نے فنڈ جمع کیا, عمران خان صاحب کو دیا. عمران خان صاحب خود گئے فنڈ ریزنگ کی, بڑے ان کے جو آج کل اے ٹی ایم والے ہیں وہ بھی گئے وہاں پہ, انہوں نے فنڈ ریزنگ کی, بہت فنڈ ریزنگ کی. ایک کا تو میں نے بتایا $4 لاکھ آپ کے انہوں نے گردوارے کے لیے دیے, وہ کھا گئے. یہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کوئی بول ہی نہیں رہا کہ میرے پاس ہے.
لیکن انہی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے زلفی بخاری کو دیا تھا. میں نہیں کہہ، ان کی واٹس ایپ پہ یہ کلپ موجود ہے اسٹیٹمنٹ. تو وہ جو پیسے ہیں تو سعودی عرب والے، یو اے ای والے پوچھیں تو ذرا عمران خان صاحب سے کہ ہم نے جو فنڈ دیا آپ کو وہ فنڈز کہاں گئے؟ آپ نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں شو کیا اس کو، وہ تو پیسہ نہیں ہے الیکشن کمیشن میں، پتہ ہی نہیں الیکشن کمیشن کو کہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے بھی کوئی فنڈ آیا ہے، مڈل ایسٹ سے بھی کوئی فنڈ آیا. پوچھیں نا عمران خان سے. تو وہ فنڈز بھی جو ہے وہ نہیں پتا کہ کیا ہے. 4 ملازمین کا جو فنڈز ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل کچھ نہیں دیا ان لوگوں نے کہ وہ ملازمین کے جو پیسے ہیں کتنے آئے، کہاں گئے، کہاں خرچ ہوئے. وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، بڑی بات ہے آنا اور خرچ ہونا. سورس اینڈ ڈیٹیل یہ مانگتے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی رپورٹ آرٹیکلز. اب 2013 میں بھی جو فنڈز آیا تھا الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی نے مانگا کہ 2013 کا جو فنڈز آیا وہ پی ٹی آئی نے دینے سے انکار کر دیا کہ ہم 2013 کی ڈیٹیل آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. بتائیے ایسی کنڈیشنز ہے. میں ابھی چیدہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں. ان کے جو آڈیٹر جنرلز ہیں وہ جو رپورٹ جاری کرتے تھے اس میں وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھتے تھے، یہ گپلا بھی کرتے تھے. چوری، سینہ زوری، بدماشی بھی دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا آپ سے کہ فوراً جو لوگ عمران خان صاحب کو ایماندار کہتے تھے، یا ثاقب نثار صاحب نے انہوں صادق اور امین کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس جس دن کھلے گا اس دن پتہ چل جائے گا کہ عمران خان، عارف علوی، اسد قیصر، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی سمیت اور کتنے پی ٹی آئی کے لوگ کتنے ایماندار ہیں. آ رہے ہیں اب سامنے. کہاں گئے وہ پیسے بھیا؟ وہ تو بیچاروں نے پارٹی کے لیے دی تو وہ کہاں گئے؟ وہ وقت بتائے گا کہ کس نے ریئل اسٹیٹ میں لگایا، کس نے اپنے کہیں اکاؤنٹس میں ڈالا، کس نے باہر بھیج دیا، کس نے اپنے دوست کے اکاؤنٹ. یہ سب وقت، یہ ابھی جب ٹرائلز دوں گے تو یہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی. جس طرح کہا نا اکبر ایس بابر صاحب نے کہ یہ جو ہے اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ. ابھی یہ کھلے گا، ابھی یہ جرا ہوگی، ابھی اس کے اوپر مزید جائیں گے. اسی پہ پی ٹی آئی بین ہوتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ تاحیات نااہلی کرتے ہیں. الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر سکتا ہے ابھی اسی سٹیج پہ، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پہ. آگے بات کرتے ہیں. میں نے کہا 2013 کا اکاؤنٹس انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد جناب جو فنڈز ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے نہیں دیا. اور اس صورتحال کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ فوزیہ قصوری نے بتایا کہ میں نے $13,000 کیش لا کر دیا. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ان کو کیش دیا ہے. اس کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں. وہ پیسہ کہاں گیا؟ فوزیہ قصوری کا $13,000، پھر بعد میں $1,000 خود کہتی ہیں وہ ویڈیو میں کہا، انہوں نے پروگرام میں کہا، میرے پروگرام میں کہا، اوروں کے پروگرام میں بھی کہا. اسی طریقے سے آپ کے وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کے یو کے والے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے علی زیدی صاحب کو جو بھی آیا ہم نے ان کو فنڈ دیا. وہ چیکو ایک ہے وہاں دیا. ادھر آپ کے یو اے میں ایک صاحب ہیں چودھری صاحب، ان کو دیا. اس کے علاوہ زلفی بخاری کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ ذوالقرنین کا نام آتا ہے. پھر خود آپ کے عمران خان صاحب نے جن کو وہاں پر جن لوگوں کو اپنا نمائندہ کیا تھا ان کو کیش. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ایسے جو میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو کیش دیا، بہت ہیوی کیش دیا، کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی وہاں بہت طاقتور اور بڑی امیر ہے امریکہ میں. تو وہ کیش کے پیسے بھی کہاں گئے؟ سعودی عرب اور یو اے ای کے اس بیچاروں نے اپنی ریال میں سے، اپنے درہم میں سے عمران خان صاحب کو پاکستان چینج کرنے کے لیے 500 ریال اور درہم کی نوکری کرتے ہیں بیچارے. وہاں امیر لوگ تو نہیں چلے، امریکہ اور یورپ میں تو امیر تھے. وہاں سے فنڈ جو آیا ہے دیا ہے لوگوں نے فنڈز، اور یہ ساری ویڈیو موجود ہے. تو وہ فنڈز تو اس کا ذکر ہی نہیں الیکشن کمیشن میں. تو گویا آج یہیں تک بتا دوں کہ اسکروٹنی کمیٹی کے لحاظ سے عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں ہیں اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق. اور 204 کے مطابق، یہ اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق فورن فنڈنگ میں غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی فورن اوریجن اور جو فیشن آپ کے فورن نیشنل ڈالرز ہیں ان کی طرف سے اکاؤنٹ ہے. یہ بھی انہوں نے دیا ہے ڈیٹیل.